میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت عارف بن عبداللہ ماتے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا ہمارا قبیلہ 6 مہینے کے لیے سفر کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ ہم تجارت کی غرض سے کئی مہینے اپنے گھروں سے دور رہا کرتے تھے، لیکن میرے عزیزو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا منظر یہ تھا کہ عورتیں بھی ساتھ میں جایا کرتی تھیں، کیونکہ راستے میں کھانے پینے کا سارا انتظام ہوا کرتا تھا اور سارے انتظامات کے ساتھ میں ہم تجارت کی غرض سے نکل جایا کرتے تھے، اور ہمارے قبیلے کا کام تھا کہ ہم اونٹ اور گھوڑے بیچا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہماری قسمت بدلنے والی تھی کہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے قریب صحراؤں میں ہم نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ چند روز گزرے ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ان صحراؤں کی طرف آتے ہیں۔ آپ ہمارے قافلے کے قریب سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر پڑ جاتی ہے، اور وہ اونٹ نہ کسی اور کا نہیں تھا، قبیلے کے سردار کا وہ اونٹ تھا، کسی وجہ سے بک نہیں پایا تھا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس اونٹ پر پڑی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے قریب آئے۔ آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کا یہ اونٹ ہے، بلایا گیا کہ تم بیچتے ہو اس کو؟ سردار نے کہا کہ ہاں بیچنا ہی ہے، اس کو بیچنے کے لیے ہی لائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، اگر ہم یوں بات کریں عام طور پر کہ کوئی انسان کسی کو جانتا نہیں ہے، اگر وہ کوئی چیز بیچے گا تو کوئی پروف اس کے پاس میں ہونا چاہیے، یا وہ نقد پیسے دے کر کے جائے گا یا کوئی اور ساز و سامان رکھ کر کے جائے گا۔ لیکن میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہے مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا ہے، اب میں تمہارا اونٹ لے کر کے جا رہا ہوں، میرا شہر یہیں قریب میں ہے کہ جس کا نام ہے مدینہ، میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو وہاں پہنچ کر میں تمہارے اس اونٹ کی قیمت پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کو لیا اور آپ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ سارے قافلے والے، سارے قبیلے والے کہ جو نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے، آج سے پہلے دیکھا نہیں تھا۔ حضرت عارف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ لیکن جب وہ اونٹ لے کر کے چلے گئے نا، سارے لوگ ان کو دیکھتے رہے۔ جب اونٹ لے کر کے چلے گئے تو کسی نے کہا اے سردار، تو قبیلے کا سردار ہے نا، تو بہت ہوشیار ہے، یہ تو بتا کہ تو نے بغیر جانے پہچانے ایک انجان انسان کو اونٹ کیسے دے دیا؟ تجھے یار خبر ہی نہیں ہوئی؟ ہماری تجارت کا جو معاملہ ہے، ہم جو تجارت کرتے ہیں اس کے شرائط ہیں کچھ کہ پہلے پیمنٹ کرو، پہلے پیسے دو، رقم دو، اس کے بعد میں چیز لے کر کے جاؤ، لیکن یہاں تو نے ایک انجان آدمی کو دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے، سردار سے کہنے لگے تو نے نام پوچھا اس کا؟ تو نے ایڈریس پوچھا؟ تو نے قبیلہ خاندان پوچھا؟ کہاں سے وہ شخص آیا ہے؟ کیا معلوم کون ہے؟ کہاں لے کر کے چلا گیا؟ تو معلوم ہے سردار نے کیا کہا تھا؟ سردار کہنے لگا یار ان کی باتوں میں نا اتنی لذت تھی، ان کی گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی کہ بس میں تو ان کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے بولنے کو دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا، میری نظر تو صرف اس پر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار ہم تو پرانے تاجر ہیں نا، کبھی اس طریقے کا سودا نہیں ہوا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ دوڑاؤ آدمی کو پیچھے۔ جب ایک آدمی پیچھے دوڑنے لگا نا تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے۔ جو انسان اونٹ لے کر کے گیا ہے نا، کوئی اس کے پیچھے نہ جائے، کسی کو نہ دوڑایا جائے۔ اگر وہ شخص پیسے پہنچا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے پیسے نہیں پہنچائے نا تو میں اس اونٹ کی رقم کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے کہا تو جانتی ہے اس شخص کو؟ تیری پہچان ہے اور اتنی بڑی ضمانت کیسے لے رہی ہے؟ اس نے کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں، دیکھا میں نے بھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ کہتی ہے تم تو سودے میں لگے ہوئے تھے، سودا کر رہے تھے، اور میں اس شخص کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں وہ کھڑا تھا وہاں جو نور کی برسات ہو رہی تھی، میں اس چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اس کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی تم نے؟ کیا وہ شخص تمہیں ایسا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، میرے رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ آپ کی طرح نہ کوئی آیا نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ لم یاتی نذیر کفی نظر
مثلے تو نہ شد پیدا جانا، کہ حضور کی طرح تو تب کوئی ہوگا نا جب اس دنیا میں آئے گا، یا کسی کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہوگا۔ رب کریم نے ایسا کسی کو نہیں بنایا، نہ کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا جنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگی میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتی ہوں، میں رقم ادا کروں گی۔ ابھی کچھ لمحات، کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ ایک کالے رنگ کا غلام اپنے پیچھے ایک رومال کے اندر کوئی گٹھری باندھ کر کے لٹکائے ہوئے آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا نا قبیلے والوں کے، اس نے کہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ہی اونٹ خریدا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم سے ہی خریدا ہے۔ اس گٹھری کو اپنے کاندھے سے اتارا، ان لوگوں کے سامنے کھول دیا، اس کے اندر کھجوریں تھی۔ وہ حبشی غلام کہنے لگے کہ سب سے پہلے یہ کھجوروں کا تحفہ ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور یہ اس اونٹ کی قیمت ہے کہ جو اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے لے کر کے گئے تھے۔ جب یہ منظر اس عورت نے دیکھا نا، سردار کی بیوی نے دیکھا، تو وہ کہنے لگی اے غلام تو ان کو یہ کھجوریں کھلا، اور مجھے ذرا یہ تو بتا، مجھے اس شخص کا ایڈریس بتا، مجھے ان کا ایڈریس بتا، اور مجھے یہ بتا کہ اس کی ماں کا کیا نام ہے کہ جس نے ایسا لال پیدا کیا ہے، مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا، مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا کہ جس کے گھر میں یہ پھول کھلا ہے، اس کا قبیلہ تو بتا، اس کا ایڈریس تو بتا۔ کیا عظمت ہے اس شخص کی کہ 2 گھڑی کے لیے یہاں رکا ہے، اور چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی ہیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گئے ہیں۔ معلوم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی تو آخری رسول ہے، وہی تو اللہ کے نبی ہیں، وہی تو خاتم النبیین ہیں۔ عارف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم گئے تو اونٹ بیچنے تھے، لیکن ہم سب کے سب اللہ کے رسول کے قدموں پر قربان ہو گئے، اور ہمارے سارے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔